یہ کالم ہے کرنل اشفاق حسین کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قادر الکلام شخص تھے۔ اردو بولتے یا لکھتے تو عربی اور فارسی اشعار اور محاورے اتنے تسلسل سے وارد ہوتے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا کہ مولانا کس زبان میں کلام فرما رہے ہیں، عربی جس میں اردو بقدر اشک بلبل استعمال ہو رہی ہے، یا فارسی جسے عربی محاوروں کی مدد سے مغرب کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پنجاب کے سکھ دہقانوں کا ایک وفد اپنے مسائل کی ایک فہرست لے کر مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولانا نے شرف بازیابی بخشا۔ پہلے تو خاموشی کا طویل وقفہ رہا۔ دہقان شاید پاس ادب سے چپ رہے اور مولانا منتظر کہ یہ خود ہی کچھ ارشاد فرمائے۔ پھر مولانا نے پہل کی، سنائیے امسال تمہاری کشتہائے زرعی میں نزول بارہ ہوا یا نہیں؟ کسانوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیوں بھائی، کسی کو کی سمجھ میں کچھ آیا؟ سب کے چہرے سپاٹ تھے، مؤدب اور سرنگوں بیٹھے رہے۔ مولانا پھر گویا ہوئے، نزول بارہ عطیہ ہے رحمت باری تعالیٰ کا، اسمار و اناج نشو و نماز پاتے ہیں، قضائے بسیط کی کثافت دور ہوتی ہے۔ وقت میں جو قدرے سمجھدار تھا اٹھا، باقی افراد کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ مولانا کی طرف پیٹھ کیے بغیر الٹے پیروں واپس آ گئے۔ دانا شخص نے بتایا، اس وقت مولانا عبادت میں ہیں، اپنی مذہبی زبان میں وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج وطن عزیز میں ایک اہم ادارہ ہے۔ یہاں دنیا کی 18 زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے اور ہر زبان کو پڑھانے والے اہل زبان ہوتے ہیں۔ روسی زبان پڑھانے کے لیے کوہ قاف کی پریاں، فرانسیسی پڑھانے کے لیے کوئی موسیو یا مزمزیل، جاپانی گڈی، چین کی گڑیا، کوئی جرمن بوڑھا، فارسی کی مادام اور عربی کے استاد۔ غرض دیس دیس کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں 2.5 سال تک عربی پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے لیے فوج نے ہمیں جس انداز سے منتخب کیا وہ ایک الگ دلچسپ کہانی ہے۔ انٹرویو کے ایک مختصر واقعے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان دنوں افسروں سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کون سی زبان پڑھنا پسند کریں گے۔ پھر ایک لمبا چوڑا بورڈ بیٹھتا تھا جو انٹرویو کے ذریعے موزوں امیدواروں کا انتخاب کرتا۔ ہم نے متعلقہ کاغذات جمع کرواتے وقت عین آخری لمحات میں اپنا انتخاب فرانسیسی سے بدل کر عربی کر دیا تھا۔ انٹرویو کے موقع پر بورڈ کے ایک رکن نے پوچھا، منصتہ کا کیا مطلب ہے؟ معلوم نہیں سر۔ کیوں؟ سر، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان علم نہیں رکھتا اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس لفظ کا مطلب تو آپ کو آنا چاہیے۔ کیوں سر؟ بھائی، آپ نے عربی پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یس سر، اس لیے کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ اگر عربی آتی ہوتی تو ایسے مشکل لفظ ہم پہلے ہی سے جانتے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، تو پھر عربی کا انتخاب ہی کیوں کرتے؟ روسی، چینی یا جاپانی کا انتخاب کرتے۔ ہم نے دیکھا کہ بورڈ کے سربراہ جو میجر جنرل تھے ہماری دلیل پر نہ صرف مسکرا رہے ہیں بلکہ تائید میں سر بھی ہلا لے رہے ہیں۔ ایک جرنیل کا ایک کپتان کی تائید میں سر ہلانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ جرنیلوں کی تائید سے دنیا میں حکومتیں بدل جاتی ہیں، اور یہ تو معاملہ ہی ایک چھوٹے سے کورس کے لیے ہم جیسے صاحب فہم افسر کے انتخاب کا تھا۔ سمجھدار شخص ہوتا تو خاموشی اختیار کرتا، لیکن بورڈ کے ان صاحب کو اصرار تھا کہ منصتہ کا مطلب ہمیں آنا چاہیے۔ بھائی، تھوڑی بہت عربی تو آپ کو آنی چاہیے۔ ہم بالکل ہی کورے آدمی تو منتخب نہیں کرتے۔ سر، تھوڑی بہت عربی ہمیں آتی ہے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کر دی۔ مالک یوم الدین ہی تک پہنچے تھے کہ بورڈ کے سربراہ نے مسکراتے ہوئے انٹرویو ختم ہونے کا اشارہ کیا اور ہمیں جانے کی اجازت عطا فرمائی۔